سانجھی کوشش سانجھی ترقی میں خوش آمدید۔ میں ہوں قدسیہ محمود۔ اقرا صابر کا شمار ان افراد کی فہرست میں شامل ہوتا ہے جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے معاشرے میں اپنے لیے ایک علیحدہ مقام بنایا ہے۔ انہوں نے اپنی کہانی ہمیں سنائی کہ ان کی تنظیم پہلا قدم کیسے بنی۔ اقرا، اپنے بارے میں پہلے کچھ بتائیں۔ جی، میرا نام اقرا ہے اور میں ایبٹ آباد میں رہتی ہوں، اور لوکل تنظیم ہے ہم لوگوں کی ایک پہلا قدم، اس کی صدر ہوں میں۔ تو مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی کہ یہ تنظیم آپ نے کیسے بنائی، یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ 2016 میں جب ہم لوگ میں اسٹوڈنٹ تھی اس وقت، بالکل اس سائٹ کا مجھے علم تو نہیں تھا۔ ہم لوگ عمر اصغر خان فاؤنڈیشن کے لوگوں نے جو ہے اس کی ٹیم ہم سے ملی اور انہوں نے ہمیں جو ہے اس کے لیے موٹیویٹ کیا کہ آپ لوگ جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ بن سکتے ہو، کس طرح آپ لوگوں نے کیا اسٹیپ لینے ہیں، کیسے آپ لوگ لائف میں آگے جا سکتے ہو، یہ ساری چیزیں۔ اس سے پہلے ویسے میرے اندر ایک جذبہ تھا نا کہ بندہ اگر کسی کے لیے کچھ کر سکے تو، لیکن یہ اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم ہمیں مل سکتا ہے، اس طرح کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ تو وہ عمر اصغر خان فاؤنڈیشن نے ہمیں دیا، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ بات کرتے ہیں، ان کے حل کے لیے چھوٹے چھوٹے اقدام کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہمیں اچیو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم مسائل پہ بات کر سکتے ہیں، ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور انہیں ان اداروں تک، جن اداروں سے جس مسائل کا تعلق ہے اس تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہمارا ایریا ہے، وہاں پہ یہ مسئلے مسائل ہیں۔ اقرا، یہ بتائیں کہ آپ کی اس تنظیم میں کتنی خواتین آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں؟ شروع میں ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا 20 سے 25 خواتین تھی جب ہم لوگوں نے یہ تنظیم بنائی تھی، لیکن پھر اس کا دائرہ کار بڑھ گیا، ابھی تقریباً 100 کے قریب جو ہے وہ خواتین ہم لوگ ہیں۔ یہ ہے کہ ایریا ہم لوگوں کا تھوڑا سا بیکورڈ ایریا ہے، سب ٹائم نہیں دے سکتی سب، اگر آپ لوگ سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرو اس طرح مشکل ہوتا ہے، تو زیادہ تر ہم لوگ جو ہے وہ 10 سے 15 خواتین اکثر ایکٹیو جو میرے پاس ہیں وہ ہے، اور وہ ہم لوگ آپس میں مل بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، کوئی بھی اگر کام وغیرہ ہو۔ اچھا اقرا، یہ دیکھا گیا ہے کہ مقامی تنظیم ہو یا کوئی بھی تنظیم آپ بنا لیں تو فنڈنگ کے بغیر یا سپورٹ کے بغیر جو ہے، مالی مدد اگر نہ ہو تو اس تنظیم کا چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے چلا رہی ہیں؟ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ عمر اصغر خان فاؤنڈیشن نے بھی ہمیں تعاون دیا تھا، کیونکہ سٹارٹ میں جب ہم لوگ بالکل زیرو سے ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا تھا، ہم لوگوں کا اگر ہم لوگ کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ وغیرہ ہے کسی بھی سلسلے میں، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو عمر اصغر خان فاؤنڈیشن تعاون کرتے تھے کہ ہمارا آنا جانا جو ہو تو وہ اس میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اب خود جو تنظیم بنائی ہے اس میں ویسے تو ایریا اس طرح کا ہے نا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نہیں دے سکتے پیسے وغیرہ، نہیں ہے، تو کوشش کرتی ہوں، میں خود بھی کوشش کرتی ہوں، اللہ کا شکر ہے میں فائنینشلی طور پر صحیح ہوں، تو کوشش کرتی ہوں خود اپنے سے اگر کچھ کر سکوں، یا تنظیم کے اندر جو خواتین ہیں اس میں سے اگر کوئی کچھ تھوڑا بہت دے سکے تو اس سے۔ اور ہم لوگوں کا یہ ہے نا کہ ہم لوگ کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فائنینشیل چاہیے۔ ہم لوگ جو ہے کہ اگر میٹنگ وغیرہ پہ جانا ہو، کسی کے ساتھ میٹنگ وغیرہ ہو، اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ اس طرح بس آپس میں ڈیسائیڈ کر کے، اور عمر اصغر خان فاؤنڈیشن نے بھی سٹارٹ میں ہمیں بہت جو ہے وہ مالی مدد کی۔ پروجیکٹ کے اندر ٹریننگز ملی تھی سوشل اکاؤنٹیبلٹی کی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ اصل لرننگ جو ہے نا ہم لوگوں کی وہ وہی سے ہوئی تھی، سوشل اکاؤنٹیبلٹی سے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا ہم لوگوں کے تب میں ساتھ میں جب ہم لوگ بات کرتے تھے نا، جب تنظیم بنانے کا سوچا تھا، اس ٹائم ہمیں مسئلے سمجھ نہیں آتے تھے کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر سوشل اکاؤنٹیبلٹی کی جو ٹریننگ ہوئی اس سے ہم لوگوں کو جو سب سے بیسک جو معلومات ہوتی ہے نا وہ ہمیں یہ ملی تھی کہ پہلے ہم لوگ ہر کام کے لیے نا کونسلر کے پاس اٹھ کے چلے جاتے نا کہ کونسلر جو ہے وہ ہم لوگوں کا، ہم نے اس کو ووٹ کیے، یہ ہمارا مسئلہ حل کرے۔ اب جیسے بہت سے مسائل ہیں ایجوکیشن کی، اگر میں بات کروں تو وہ آپ لوگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاؤ گے تو وہ آپ کے مسئلے حل کریں گے، کونسلر اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ والی جو چیزیں تھی کہ کون سا مسئلہ ہے آپ کا اور کس مسئلے کے لیے آپ نے کون سے انسٹیٹیوشن سے جو ہے وہ بات کرنی ہے، یہ والی چیزیں سوشل اکاؤنٹیبلٹی سے ہمیں پتہ چلی۔ خواتین کے اندر لیڈرشپ ہے، اس کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ خواتین کو جو ہے نا ایک پلیٹ فارم چاہیے، ہر خواتین کے اندر لیڈرشپ کا جذبہ موجود ہوتا ہے، ہر خواتین کے اندر، لیکن یہ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں ہمارے اندر وہ والی چیزیں دب جاتی ہیں نا۔ ایک پلیٹ فارم اگر خواتین کو مل جائے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کام کر سکیں تو وہ لازمی ہے کہ وہ اس پہ لازمی کام کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ریک جو ہے اس نے ہمیں پلیٹ فارم دیا کہ ہم لوگ اپنی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو جو لیڈرشپ کا ہمارے اندر جذبہ ہوتا ہے اس کو پروموٹ کر سکیں۔
ضلع شنگلہ مالاکنڈ ڈویژن میں واقع ہے، جس کی آبادی تقریباً 8 لاکھ ہے۔ کئی دہائیوں سے بنی ایک ڈسپنسری کی کہانی لائے ہیں عمر باچا۔ یہ ایک خالی عمارت ہے، لیکن آج تک اس کو کام میں نہیں لایا جا سکا، جس کی وجہ سے علاقہ مکین بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں۔ وہاب خیل کوٹ کے 13,000 آبادی پر مشتمل ولیج کونسل ہے، مگر یہ علاقہ اس دور جدید میں بھی زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ 1989 کو اس وقت کے ایم پی اے حاجی بدیع الزمان نے فارن فنڈنگ کے ایک پروجیکٹ کے ذریعے وہاب خیل میں ایک ڈسپنسری تعمیر کروائی۔ یہ ڈسپنسری خستہ حال تو ہو گئی، مگر مقامی آبادی کے لیے فعال نہ ہو سکی۔ ہے کہ یہ تقریباً 89 میں یہ جگہ بنی تھی، اور یہ تقریباً 30,000 سے اوپر کی آبادی ہے۔ یہاں پر قریب میں کوئی ہسپتال وغیرہ نہیں ہے۔ الپوری ہے، یہ ہم سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دوسری ایک سیڑھی ہے، یہ بھی تقریباً کافی فاصلے پر ہے۔ تو ایک انجیکشن اور ایک گولی کے لیے لوگ جو ہے نا وہ ترس رہے ہیں۔ تو مقصد ہے کہ فوری علاج کوئی ایسی میسر نہیں ہے یہاں پر۔ ایک اور مقامی شہری ظفر علی کا کہنا ہے کہ اس بڑی آبادی والے ولیج کونسل میں کوئی قریبی صحت کا مرکز موجود نہیں۔ یہ بنی ہے یہ سیڑھی تقریباً 1989-90 میں، اور حاجی بدیع الزمان کے دور میں یہ بنی ہے۔ اس کے بعد کسی نے یہ کوشش نہیں کی ہے کہ آگے سے یہ فنکشنل ہو جائے۔ گورنمنٹ اداروں کے ساتھ صرف مالکوں نے اور چند کمیونٹی کے لوگوں نے وہ کیے میٹنگز، تو وہ کہہ رہے کہ یہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ نہیں ہے ریکارڈ پہ۔ تو لوگوں کو بہت مسئلہ ہے اس سے۔ تقریباً ہیلتھ فیسلٹی ایک انجیکشن کے لیے بھی یا کوئی میسر نہیں ہے کہ انجیکشن لگائے۔ لوگ API ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن ایک ٹکے کے لیے لوگ دور دور جاتے ہیں، تقریباً 7-8 کلومیٹر۔ ایک خاتون نے بتایا کہ انہیں علاج کے لیے کئی کلومیٹر دور ضلعی ہیڈ کوارٹرز اسپتال الپوری جانا پڑتا ہے۔ خاص کر برف باری کے دوران شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ڈسپنسری کی اشد ضرورت ہے۔ علاج کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے، عورتوں اور بچوں کو بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ہمارے گاؤں میں ڈسپنسری بن جائے تو ہم حکومت وقت کے بہت مشکور ہوں گے۔ ہماری تمام اداروں سے درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں میں ڈسپنسری جلد سے جلد کھولی جائے۔ اس حوالے سے مقامی کمیٹی ایک عرصے سے کوشش کر رہی ہے کہ یہ ڈسپنسری بحال ہو جائے اور مقامی لوگوں کو صحت کی سہولت میسر ہو۔ عمر اصغر خان فاؤنڈیشن کا وزٹ آیا تھا، اور ہم نے ان کے ساتھ جوائنٹ وزٹ کیا تھا VC وہاب خیل میں۔ تو وہاب خیل میں لوگوں سے مل کر ان سے یہ بھی ایک مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ یہاں پہ ہیلتھ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ تو پھر ایز اے پارٹنر آرگنائزیشن ہم نے یہاں پہ آ کے کمیونٹی کے لوگوں سے ڈیٹیل میں انفارمیشن بھی لی، اور وہ انفارمیشن کے حوالے سے ہم نے پھر جا کے متعلقہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حکام سے بھی ملے۔ 2-3 ہمارے DHO صاحب سے میٹنگ بھی ہوئی اس سلسلے میں، اور DHO صاحب کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ بالکل ہم یہ مانتے ہیں کہ ڈسپنسری بنی ہوئی ہے اور لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹی ہونی چاہیے وہاں پہ، چونکہ کافی آبادی ہے 25-30 ہزار تک لوکل، اور یہاں پہ کوئی ہیلتھ فیسلٹی دوسرا ہے نہیں ہے۔ تو DHO صاحب مجھے یہ کہہ رہا تھا ہمیں کہ ہماری یہ مجبوری ہے کہ یہ ڈسپنسری ہمیں ہینڈ اوور نہیں ہوئی پراپر طریقے سے، تو ہم کس طرح ایک پرائیویٹ بلڈنگ کو رینوویٹ کر سکیں اور اس میں سٹاف ڈپلائی کر سکیں۔ ڈسپنسری کی فعالیت مقامی لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے، جس سے خاص کر خواتین اور بچوں کی علاج کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ عمر اصغر خان ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے سیرک پروگرام نے بہت سے ذہنوں کو جلا بخشی ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو جاننے میں کامیاب ہوئے۔ اسی کاوش کے بارے میں ممتاز تنولی نے فوزیہ رانا کو بتایا۔ جب کمیونٹی لیڈرز تیار کرنے ہوتے ہیں تو کیا لوازمات چاہیے ہوتی ہیں؟ آپ نے جب پک کرنا ہوتا ہے کسی کو کہ یا اس میں یہ کون سا آدمی کو، مرد کو یا خاتون کو، جب آپ پک کرتے ہیں کہ اس کو ان سکلز پہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، تو دیٹ از اے ویری کروشل کہ جی آپ صحیح آدمی کو، صحیح مرد کو، صحیح خاتون جو ہے جو آپ کا ایکٹیوسٹ ہے، ان میں سے آپ کیونکہ دیر آر سو مینی پیپل، ایک تنظیم میں 150 لوگ ہوتے ہیں، اگر اتنے نہیں ہیں تو کسی جہاں چھوٹے گاؤں ہیں وہاں چھوٹے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک بہت اچھی سلیکشن کرنی ہوتی ہے
جو صحیح آدمی جو ہے اس کی آپ نشاندہی کر سکیں. تو ہمیں ایک اندازہ ہے کہ کون ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر یہ جراثیم موجود ہیں. ہمارے علاقوں میں خاص کر کے رورل پارٹ میں ایک حقیقت یہ ہے کہ جو تھوڑی سی پولیٹیکل پولرائزیشن ہوتی ہے وہ ایک کردار ادا کرتی رہتی ہے کئی دفعہ کہ اگر کوئی ایکٹیوسٹ ہے اور اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو اگر کوئی اور گروپ ہے کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا تو وہ ریگولری، لیکن وہ اس ایکسٹینٹ تک نہیں جاتی. جب ان کے مقامی مسائل کی بات آتی ہے تو دے آل گیٹ ٹوگیدر. ایک وقت وہ تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، اگر وہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں، تو ان کے پاس ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ مقامی سطح پر ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا ایک مسئلہ اب چونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک مسئلہ تھا کہ جی کس طریقے سے. اب ظاہر ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک اسکول ٹیچر بھی ہے اور وہ جناب اسکول کو چھوڑ کر کوئی اور کام کر رہا ہے. تو یہ وہ سارے مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں مقامی سطح پر درپیش آتے ہیں. لیکن جو فاؤنڈیشن کا رول ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں جو واقعی ٹائم بھی دے سکتے ہوں، جن کی سکلز بھی ہوں اور جن پہ اگر انویسٹ کیا جائے تو وہ ایز اے لیڈر لوکل سطح پر لوگوں کو ساتھ لے کر چل بھی سکتے ہیں اور اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو وہ حل بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ لیڈرز جب تیار ہوئے تو کس قدر یہ مفید ثابت ہوئے سوسائٹی کے لیے؟ اگر آپ دیکھیں کہ مطلب یہ لیڈرز یہ بیسیکلی ان کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک جو سوشل اکاؤنٹیبلٹی کا اور سوشل میپنگ کا ایک پروگرام ہم نے شروع کیا تھا ان کے ساتھ، اور ان کو یہ بتایا تھا کہ جب آپ علاقے کے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں تو پروسیس کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کس طرح کرتے ہیں. یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے، گاؤں میں ایک بندہ بیٹھ کے کاغذ پہ لکھتے ہیں اسکول کا یہ مسئلہ ہے، روڈ نہیں ہے، گلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. لیکن ان کو سب کو وہ بتایا کہ جی اس ساری چیز کا پروسیس تاکہ اونرشپ پیدا ہو ان لوگوں میں جن کے لیے آج یہ ساری چیزیں. تو ایک سوشل ایکشن پلاننگ کا پروسیس جو ہے نا اس کو ان کو ہم نے ٹرین کرایا ہے، اور اس پروسیس کو ہم آج بھی دیکھ رہے تھے. آج بھی ایک میٹنگ ہماری تھی اور اس میں ہم ریویو کر رہے تھے. وی ہیو اوور اچیوڈ آل دا ٹارگیٹس جو اس پروجیکٹ میں رکھے گئے تھے، اور اس میں خاص کر کے یہ سوشل ایکشن پلانز اور ان کا فالو اپ جو تھا کہ جی مختلف جو اداروں کے ساتھ اور اپنے ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ جو انہوں نے کوآرڈینیٹ کرنا تھا یا فالو اپ کر کے تو ان سے مطلب اپنے کام کروانے تھے، دیٹ ہیز مطلب ہے 2 times higher than the target which we have fixed initially. تو کیا آپ نے سب کو مساوی مواقع دیے کہ وہ ان ٹریننگز میں شامل ہو سکیں، کمیونٹی میں اپنا کردار ادا کر سکیں؟ جو تنظیمیں ہماری پارٹنر تھیں ان کو باقاعدہ انفارم کیا گیا کہ آگے اگلے مہینے یا 10 دن بعد یا 20 دن بعد یہ ٹریننگ آ رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہے آپ اپنی طرف سے کچھ لوگوں کی نامینیشن کریں کہ مرد بھی اور خواتین بھی جو اس ٹریننگ میں کے لیے اہل ہوں، آپ سمجھتے ہوں، جو وقت بھی دے سکتے ہوں اور جن کو سوجھ بوجھ ہو کہ جی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو مختلف طریقے اختیار کرنے ہیں ان کے لیے ان کی تھوڑی سی ذہنی تیاری بھی ہو اور وہ یہ کام کر سکیں اور ٹریننگ سے سیکھ کر پھر واپس آپ کے پاس آئیں. آپ سب کو اس پہ اپڈیٹ کریں، بریف کریں کہ جی یہ ٹریننگ ملی ہے اور آئندہ ہم جو کام کریں گے اپنے مسائل کو اپنے علاقے کے، اپنے گاؤں کے، اپنی یونین کونسل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس طرح کام کریں گے. آپ نے ممتاز تنولی کی گفتگو سنی. مقامی مسائل کے حل کے لیے ایک بڑا قدم مقامی حکومت اور عوام کے درمیان رابطہ کاری کا ہے. جب تک عوام اور مقامی حکومت قدم سے قدم ملا کر نہیں چلتے، مسائل کا حل ناممکن ہے. سی-ریگ پروگرام نے اس ناممکن کو کیسے ممکن بنایا، یہ سنیں گے اگلے پروگرام میں. میں قدسیہ محمود آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. یہ پروگرام آپ کے لیے یورپین یونین کی طرف سے پیش کیا گیا.